الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورۃ فاتحہ سورۃ الحمد کی 2 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی اور ان 2 آیتوں پر آپ کو میں ذمہ دینا چاہتا ہوں. مسلمان بھائی نے اس کے 2 ترجمے کیے. پہلا ترجمہ یہ کیا اهدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یعنی دعا اللہ سے کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اگر یہ ترجمہ صحیح ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ پوری زندگی نماز پڑھتا رہا لیکن اس نے ابھی تک سیدھا راستہ نہیں پایا. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، سیدھے راستے کی ہدایت کر. پتا چلا کہ مرتے مرتے مر گیا، ابھی تک اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی. لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی آیت کا ترجمہ کریں تو آپ کے ذہن میں ختم مرتبت کی ذات ہو. یہی سبب ہے کہ جب آپ نے یہ ترجمہ کیا کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو غیر مسلموں نے کہا کہ جب رسول نماز پڑھتے تھے تو وہ بھی تو سورۃ الحمد پڑھتے تھے، جب آپ کے رسول کوئی راستہ نہیں ملا تو آپ کو کیسے ملے گا؟ پتا چلا کہ بنص قرآن عقل کے اعتبار سے یہ دونوں ترجمے غلط ہیں. اب ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ ہم نے سیدھا راستہ صراط مستقیم دیکھ لیا ہے، ہمیں اسی راستے پر ثابت قدم رکھا. یعنی ہم نے راستہ دیکھ لیا ہے. اور 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی بنیادی فرق ہے کہ 72 کہتے ہیں ہدایت کر، راستہ دکھا. ہم کہتے پروردگار ہم نے راستہ دیکھ لیا ہے. اور پوری توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جو بھی آپ نے ترجمہ کیا لیکن دعا تو خدا سے مانگی ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر. یعنی یہ تو آپ مان رہے ہیں نا کہ ہدایت کرنا خدا کا کام ہے. پتا چلا کہ ہدایت کا انتظام اللہ کرتا ہے، بندے نہیں کرتے. ارے افسوس کی بات ہے کہ جب تو مسلح پر آتا ہے تو کہتا ہے کہ یا اللہ تو ہدایت کر، اور جب مسجد سے باہر آتا ہے تو حاجی تو بناتا ہے. پتا چلا ہدایت کرنا، حاجی بنانا یہ خدا کا کام. اور جلدی جلدی سے اوپر موضوع پر آؤ. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ پروردگار ہم نے سیدھا راستہ دیکھ لیا، ہمیں ثابت قدم رکھ. صراط الذین، اصل میں صراط الگ ہے، الذین الگ ہے. بات کر جو میرے چلی دیکھے میرے دوستوں، دیکھو میں آپ کی محبت کی وجہ سے وہ تو فیملی تک کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں. میں نے یہی کہا تھا کہ میرا بہت سے وہاں خطبہ ہوں گے، پڑھنے والے ہوں گے، مجھے آپ خام خواہ تکلیف دے رہے ہیں، لیکن آپ کی محبت کی وجہ سے میں آ رہا ہوں. تو میں نے کیا یہ لفظ الگ ہے لیکن ملا کے پڑھتے صراط الذین، اصل میں ہے صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ یہ راستہ ہے ان کا، اس کا نہیں، تیرا نہیں. یہ راستہ ہے الذین، یہ راستہ ہے ان کا انعمت علیہم، جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. یہ راستہ ہے ان کا. میرے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ راستہ ہے ان کا
جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے. میں حیران ہوں کہ 1400 برس گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو توحید سمجھ میں نہیں آئی. اگر راستہ ہے ان کا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے اور رسول کا حکم ہے کہ نماز میں کم از کم 2 مرتبہ سورت علم پڑھو، یعنی دیکھو اللہ نے کس طرح قابو کیا ہے. اور اللہ نے فرمایا یہ راستہ ہے ان کا جن پر تم نے نعمتیں نازل کی ہیں. تو جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں وہ اللہ تو نہیں ہے. جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں وہ اللہ تو نہیں ہے. تو راستہ ہے ان کا جن پر تم نے نعمتیں نازل کی ہے. اور بندگی تب قبول ہو جب صراط مستقیم ملے. اور وہ صراط مستقیم لا رہی ہے نہیں کہ وہ میرا ہے، وہ صراط مستقیم ہے ان کا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے. پتہ چلا صراط مستقیم مسجد میں نہیں ملے گا، مندر میں نہیں ملے گا، کسی ملک میں نہیں ملے گا. وہاں جانا پڑے گا جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہے. تو اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز ہے، جائز ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز ہے تو پہلے نماز میں سورت علق پڑھنا چھوڑ دے. یا مان کہ جن کا راستہ ہے یہ ان کا راستہ ہے جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں. اگر سورت یہاں ختم ہو جاتی، اگر سورت یہاں ختم ہو جاتی تو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے ہم پر بھی نعمتیں نازل کی ہیں. اللہ نے ہمیں بھی کہا ہے کوئی ایسا کوئی ایسا انسان نہیں جس پر اللہ نے نعمتیں نازل نہ کی. اللہ نے ہمیں بھی دعا کے دی ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی دعا کے دی ہے. اللہ موسیٰ کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے، ابراہیم کو دیتا ہے. تو اللہ کی نعمتیں تو ہر انسان پر ہے. اسی لیے اللہ بدل لے کر آیا. اور سب سے بڑی غلطی مسلمانوں نے یہاں کی غیر المغضوب. اور ترجمہ کا ان کا راستہ نہیں تھا، یہ غلط، یہ ایک ترجمہ نہیں ہے. غیر المغضوب، یہ غیر المغضوب صفت ہے ان کی جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی. اور سارے بات کروں گے پھر میں آگے چلوں گا. یہ صفت ہے ان کی جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہے. یار تم نے کس پر نعمتیں نازل کی ہے؟ غیر المغضوب، جن پر میں نے کبھی غضب نہیں کیا. جیسے آپ کر رہے نا پورے علاقے سے آپ کر رہے نا اور ممبر کے قریب ایک چناؤ کر رہے نا. بات زیادہ کرے نعرے کم لگائے تاکہ آپ کو میں زیادہ موا دے سکوں. غیر المغضوب یہ راستہ ہے ان کا جن پر تو نے کبھی غضب نازل نہیں کیا، والضالین اور کبھی گمراہ نہ ہوئے. اب سارے مسلمان جا کر سوچے، سارے مسلمان جا کر سوچے کہ یہ راستہ ہے ان کا جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہے. اور اللہ نے نعمتیں کس پر نازل کی ہے؟ جن پر کبھی غضب نہیں ہو. جن پر اللہ کبھی غضبناک نہیں ہوا، جو کبھی مغضوب نہ رہے. آئیے جلدی جدید کر رہا ہوں اور میں انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر جو ہے 10 گھنٹے کا آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں. یہ مغضوب یعنی جہاں غضب ہوگا وہاں صراط مستقیم نہیں ہوگا. یہ راستہ ہے ان کا جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہے اور اللہ نے نعمتیں ان پر نازل کی ہے جو کبھی مغضوب نہیں رہے، کبھی گمراہ نہیں رہے. ابھی تو اخباری بیانات دیتے ہیں مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو. تقریباً تمام مسلمان بھائی کے لیے ہوتی ہے. کسی مسلمان کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو کہ جن کو تم مانتے ہو وہ پہلے گمراہ تھے یا نہیں. میں نے گمراہ سے بات کر دیا. میں نے کہا جن کو بھی تم مانتے ہو ایک دکھاؤ جو ایک لمحے کے لیے گمراہ نہ رہا ہو تو ہم مذہب چھوڑ. کیونکہ راستہ ہے ان کا جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے، کبھی مغلوب نہیں ہوئے. آئیے جلدی جلدی سب سے پہلے اللہ نے شاہ فرمایا سورۃ النحل میں ولیکن من شرح بالکفر صدرا
فعليهم غضب من اللہ ولهم عذاب عظیم. جس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سینے کو کفر کے لیے کھولا تو اس پر اللہ کا غضب ہو گیا. یعنی جب تک کافر ہے تب تک مجذوب ہے، اور ممزوب ہے تو صراط مستقیم نہیں. اور یہ راستہ ہے ان کا جو کبھی ممزوب نہ رہے. ارے افسوس کی بات ہے جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کافر رہے تو اس کا صراط مستقیم نہیں. تو جو 40 برس تک کافر رہے ہوں گے اور ایک پوری توجہ تمام مسلمان بھائی دیکھیں، جہاں قرآن میں لفظ مغضوب آیا ان کے لیے اللہ نے سزا بھی مقرر کر دی ہے جہنم. یعنی جہاں جو مغضوب ہے ان کے لیے اللہ نے اسی بنا میں فیصلہ کر دیا قرآن میں کہ وہ سب مغضوب نہیں، وہ جہنمی ہے. وَلَهُمْ عذاب عظیم، ان کے لیے عظیم عذاب ہے. پتا چلا سب سے پہلا مغضوب وہ ہے جو کافر رہ چکا ہو. مجھے نام تو قرآن میں نہیں، نام مجھے بھی نہیں آتا. ابھی ہمیں فیصلہ کرنا ہے، نام انسان بنایا ہے کہ کون کس وقت تک کفر میں رہا، اور جب تک کفر میں رہا ہے وہ مغضوب ہے. اور پھر اللہ نے ساتھ فرمایا سورۃ فتح میں عجیب آیتیں ہیں، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ فَسَاءَتْ مَصِيرًا. تاکہ اللہ عذاب کرے منافق مرد پر اور منافقہ عورت پر، مشرک مرد پر اور مشرک عورت پر. کیونکہ اللہ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے. اللہ نے ان پر غضب کر دیا، اللہ نے ان پر لعنت کی، اللہ نے ان کے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا اور وہی برا ٹھکانا ہے. پتا چلا یا اللہ تو عورتوں کو درمیانی کیے کرائے، عورتوں نے کفر کو اٹھا کہ منافق مرد جو ہے وہ بھی مغضوب ہے اور منافقہ عورت جو ہے وہ بھی مغضوب ہے. اللہ کے وعدے عبداللہ کہ میں نے اسی لیے قرآن میں کہا ہے کہ کہیں کوئی عورت کا سہارا لے کر جنت میں نہ جا سکے. میں نے بڑا جملات کر دینا سمجھ میں آ گئی بات. پتا چلا ایک لمحے کے لیے بھی مشرک رہا ہے تو جب تک مشرک رہا ہے وہ مغضوب ہے. اور یہ مجھے پتا نہیں کہ کون کتنا وقت مشرک رہے. ابھی مسلمان ہے سر پر قرآن اٹھا کر بتائے کہ کون کتنا وقت مشرک رہا، اور جب تک مشرک رہا ہے وہ مغضوب ہے. اور اللہ جن پر میں نے نعمتیں نازل کی ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی مغضوب نہیں رہے. یعنی نہ ایک لمحے کے لیے کافر رہے ہیں، نہ مشرک رہے ہیں، نہ منافق رہے ہیں. میں سمجھتا میرے جملہ سمجھ میں آ جاتا تو آپ سارے مل کر گاتے تھے، مجھے مل کر نعرہ لگاتے. سمجھ آگے دوسرے کو پتا چلا جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہیں رہی، ایک لمحے کے لیے بھی مشرک نہیں رہی. اور ابھی جو ہے کر رہا ہوں یہ آیت ہے سورۃ انفال کی. بھائی گھبرا گئے تو میں ختم کروں. یہ آج ابھی پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے سورۃ انفال. اور عجیب آیت اگر میں ترجمہ کر کے کہنا چاہوں تو تھوڑی سی بھی عقل ہو، انسانیت ہو، میں عقل کی بات انسانیت ہو تو سمجھ میں آ جائے گا. خدا بندے یا الذین آمنوا یا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اے ایمان لانے والے جب تم میدان جنگ میں کافروں کے مقابلے میں آؤ تو پھر پیٹھ دے کر بھاگنا نہیں. کی بات ہے پہلے پیچھے والے بات کر رہے ہیں، آپ آدمی کی بات کر بات نہیں ہے. جانے کو بیچارے پیچھے بیٹھے ہوئے تو مجلس سننے کے لیے وہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اے ایمان لانے والے جب تم میدان جنگ میں
काफिरों के मुकाबले में आओ तो पीठ देकर भागना नहीं। देख रहा हूं मेरे ईमान लाने वाले, अरे ईमान लाने वाले ने देखना, नतीजे को देखना, ये न देखना कि मोमिन कौन है, देखना कि नतीजे किस पर बना है। जुमला मैंने समझे मेरे भाई, नतीजा हाँ मुसलमान हो गया है तो हो गया, मोमिन हो गया तो हो गया, देखो नतीजे किस पर बना है। ईमान लाने वाले, जब तुम मैदान जन्म काफिरों के मुकाबले में आओ तो पीठ देकर भागना नहीं। वही जो फल नहीं जाओ मैं जब हूँ मुतहर फल के बाद और मुतहर समेला दिल अगर बाप मिनता है तो मावाह जहन्नम तो बेहतर मसीद। अगर किसी ने भी मेरा दादा सो गया है बताओ, किसी ने भी पीठ दिखाई, किसी ने भी पीठ दिखाई तो अल्लाह का उस पर गज़ब है, वो जहन्नमी भी है। किसी ने भी अल्लाह ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी ने भी पीठ दिखाई, किसी ने भी पीठ दिखाई तो वो मकसूब है। अब ये मुझे पता नहीं कि किसने पीठ दिखाई है, यही तो है जहाँ से मेरी तकलीफ शुरू हो गई है। अरे यहाँ से पता था मेरी तकलीफ शुरू हो गई है। यही तो मैं हर तकरीर में कहता हूँ कि किसी जंग में दिखाओ, अगर अली ने किसी जंग में पीठ दिखाई है तो फिर जहन्नमी भी हम है, काफिर भी अरे हमारी मजाक का यही तो बुजुर्गों मकसद है, हम दुनिया को बताते हैं कुरान को काफी समझने वाले। मैंने हदीस तो नहीं पढ़ी, मैंने हदीस तो नहीं पढ़ी, अल्लाह ने भी नाम नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया, लेकिन अली ने, अगर अली ने किसी जन से पीठ दिखाई है, अगर अली किसी जन से भागा है तो फिर जहन्नमी में हम है, नजूर में हम है। और अगर तेरे आदमी किसी जंग में डट कर लड़ा है, जंग जंग में लड़े, अली एक जंग से भागा है, ये एक जंग में लड़ी। अगर अली एक जंग से भी भागा है, पता चला मेरे दोस्तों का अब ये रास्ता है उनका, जो एक जंग से भी नहीं भागे। अब मुझे पता नहीं जाता कौन भागा, लेकिन बुखारी शरीफ को जो भागे हैं उन्होंने अपने नाम भी बताए हैं और बताया भी है कि हम किस तरह भागे थे। जिन पर अल्लाह ने नेमतें नाज़िल की है, ये किनका रास्ता है? जो कभी काफिर न रहे, कभी मुशरिक न रहे, कभी मुनाफिक न रहे। मेरा जुमला मैंने कर दिया, कभी मुनाफिक न रहे, कभी मैदान जंग से नहीं भागे और मुनाफिक भागे। ये मेरे अल्फाज नहीं, मुझे पर मैं नाम दे कि मेरी तरह तमाम मुसलमान भाई के लिए होती है, ये आपके सियासत के अल्फाज है। साहब किराम खुद कहते हम रसूल के जमाने में भी मुनाफिक उनको समझते थे जो अली से गुजरता था। अभी आपने वहां तक आना है जहां यही करी। अब मुझे पता चला कि अल्लाह ने मर्द के साथ औरत को क्यों कराया। अल्लाह ने कहा कि मुनाफिक वो है जो अली से दूर रखे। अब मुझे पता नहीं कि किसने अली से दूर रखा, मर्द कौन था औरत कौन थी। क्या बात, मेरा
آج میں نے راجے کے لیے دعا مانگی، یا اللہ اس راجے کی جلدی شادی ہو جائے، سارے مل کے دعا مانگی، یا اللہ راجے کی جلدی شادی آمین۔ لیکن جب 12 مہینے کے بعد کی شادی ہو جائے آمین تو نہیں کہے گا اللہ، میں مبارک ہوں کہ اللہ نہیں کرے گا۔ جب شادی نہیں ہوئی تھی تو تم نے آمین کہا تھا، اگر مل گئی شادی ہو گئی تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ اب دیکھیں اب مغرب کی نماز ہوگی، اب بندہ تعلیم کے بعد جو آمین کہے سمجھنا اس کو ابھی تک صراط مستقیم نہیں ملا، اور جو الحمدللہ کے سمجھو مل گیا۔ میں نے تمام مسلمان بھائی سے گزارش کر، یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ صراط مستقیم ہے ایک تفسیر میں جتنی مسلمان بھائی کی تفاسیر ہے، یہ تمام مسلمان بھائی کے تفاسیر بڑے منصور ہو، خاتون ہو، تبرس ہو، جتنے تفاسیر ہے اس میں صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا، یا رسول ہم کرتے تو ہیں لیکن صراط مستقیم ہے کون سا راستہ؟ یہ شادی کا راستہ ہے، اقبال کا راستہ ہے، یہ کس کا راستہ ہے؟ رسول میں تین کا دوں راستہ آنے والا ہے، راستہ دیکھا میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، علی کی عزت کی قسم کھا کر رہا ہوں، جیسے رسول نے کہا تو علی دروازے سے داخل، اور جیسے میرا مولا داخل راستے کو دیکھا تو میں مجھے رسول یعنی من تباہ کا لگاؤ، یعنی جس نے بھی آپ کی تیاری کی اس کو نجات مل گئی، ملے گی نہیں۔ ارے ہمارے پاس ادھار نہیں ہوتی، یعنی جس نے یعنی جس نے آپ کی پیروی کی اس کو راستہ مل گیا، ومن تخلف عن خلق، اور جس نے بھی آپ کی مخالفت کی وہ ہلاک ہو گیا۔ اتنا بڑا جملہ کھا گئے، جس نے بھی آپ کی مخالفت کی وہ ہلاک ہو گیا۔ اب مجھے پتا نہیں کہ ہلاکت کا اقرار کس نے کیا، کہاں ہلاکت ہے؟ وأنت الطريق الواضح والصراط المستقيم، یعنی آپ ہی صراط مستقیم، آپ کا راستہ نہیں۔ جواب میں بات کریں مجھے تو میں لے لینا، رسول نے یہ نہیں کہا خالی آپ کا راستہ صراط ہے، آپ ہی صراط مستقیم، آپ ہی صراط مستقیم، آپ ہی صراط مستقیم، آپ ہی صراط مستقیم۔ پتا چلا جس کو علی مل گیا اس کو صراط مستقیم مل گیا، جس کو علی ملا اس کو صراط مستقیم مل گیا۔ ابھی آپ نے اندازہ لگا کہ ترجمہ کو کہتے ہیں دکھا 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 دکھا، کیوں کہتے ہیں دکھا؟ نہیں مل رہا ہے، ابھی یہ ترجمہ میں نے دیکھا، میں نے جو اتنی آیتیں پڑھی دکھا دکھا دکھا۔ ارے تمہیں راستہ کس سے ملے؟ تمہیں پہلے چھوڑنا ہوگا ان کو جو میدانی دل سے بھاگے، تمہیں چھوڑنا ہے، تمہیں پہلے چھوڑنا ہوگا ان کو جو کافر ہو، پہلے چھوڑنا ہوگا ان کو جو 40% مشرک رہے، تمہیں چھوڑنا ہوگا ان کو جو علی سے عداوت کرتے تھے۔ پہلے بھی صحیح نہیں لیکن میں کبھی کرتا رہی، کیونکہ یہ شفا یہاں ملتی ہے، دوا یہاں ملتی ہے، بیماریاں یہاں کی 6 آیتیں پہلے تھا، 6 اگر عزت کی قسم کھا کرتا تھا اس کی محبت مرتی ہے، اگر میں سمجھا سکتا ہوں تو آپ نے ساری رات جملے کو یاد نہ کیا،
جناب علی کو تو خدا جانے میں کیا سمجھتا ہوں. علی کی ذات نام ہے صراط مستقیم کا. یہ وجود ہے صراط مستقیم. کوئی روڈ نہیں، کوئی راستہ نہیں. علی کی ذات ہے صراط مستقیم. جس کو علی مل گیا میرے دوستو، اللہ نے صورت عادیات میں کیا سمجھ بل عادیات ذبحا، مجھے قسم ہے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی. سارے بات کر دنیا لے کر گئے نہیں کرتے کہ نہیں. بل عادیات ذبحا، مجھے قسم ہے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی. وہ گھوڑے جو پتھریلی زمین پر دوڑتے، جو سخت زمین پر دوڑتے، الموریات قدحا، اور مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی، ان دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی جن کے ٹاپو سے چنگاریاں نکلتی. سارے بات کر، یہ میرا بڑا اہم جملہ ہے جس پر میں وہ سب کو ختم کروں گا. مجھے قسم ہے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی، اور مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جن کے ٹاپو سے چنگاریاں نکلتی ہیں. رات صبح، اور مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کھڑے رہتی. اور مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جب دوڑتے ہیں تو گردو غبار اڑتا ہے، مٹی ہوتی ہے. مجھے مٹی کی قسم میرے بھائی نے بڑا گناہ کرا. مجھے قسم ہے اسی گرد و غبار کی جو ناک سے نکلتی ہے. گرد و غبار جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو وہ جو مٹی نکل کے مجھے اس کی قسم ہے. خبر نبی جمان. اور پھر ان گھوڑوں کی قسم ہے جو دشمن کے سینے میں گھس جاتے. یا اللہ یا اللہ، تمام میرے سارے ہر چہرے پر میرے سارے پڑھے لکھے، سر یہ جو ہے آپ کی تھوڑی سی جو کمی ہے نکل جائے تو میں پوری دنیا میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یا اللہ اتنی قسم، تم خالق، تم خالق. پوری توجہ میں یہی سمجھ رہا ہوں. میرے دوست میں یہ نہیں کر میں کہہ رہا یہی کر سارے آپ جو ہے پیچھ دیے میرے سامنے. یا اللہ اب چھ قسمیں کھائے. تو خالق ہے، تو پروردگار ہے، اور یہاں مسلمان کو شرک نظر نہیں ہے. بڑا جملہ کر رہا ہوں، بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ کر رہا ہوں. جہاں دے یا اللہ ہم علی علی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، یہ کافر. اور تو گھوڑوں کی قسم کھا رہا، جانوروں کی قسم، اور ایک قسم نہیں چھ قسمیں. وہ بات کر تو میں آگے چلوں. دوڑتے گھوڑوں کی قسم، ڈاکوں کی قسم، پھر صبح سویرے چھاپے مارنے کی قسم، پھر ان کے پاؤں سے جو غبار نکلتا ہے ان کی قسم. میں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ تو ماننا پڑے گا رسول نے قسم نہیں کھائی، کسی پروفیسر نے قسم نہیں کھائی. جو خالق ہے وہ قسم کھا رہا ہے. اب یہ تو ماننا پڑے گا کہ جس کی اللہ بات کرو. میں آگے چلوں میرے بھائی، پوری توجہ کر. بھلے کے چہرے پر میری نظر ہے. میں نے پہلے بھی کیا کہا، باہر کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، میں بیٹھ کے قریب آ بیٹھتے ہیں. سنا جا رہا ہے جو سننے والے ہیں وہ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں. یا اللہ دنیا کا کہے گی، میں مسلم کیا کہے گی. قسمیں کھا رہے، اتنی قسمیں، اتنی قسمیں. میں نے کہا اتنا تو ماننا پڑے گا نا، اتنا تو ماننا پڑے گا نا کہ جس چیز کی اللہ قسم کھائے وہ مقدس ہوتی ہے. وہ چیز مقدس ہوتی ہے، عزت والی ہوتی ہے، تعظیم اللہ نہیں ہوتی. مقدس ہوتی ہے، تعظیم کے لائق ہوتی ہے. اور ایک کوئی تفصیل تمام مسلمان بھائی کو تعداد دینا چاہتا ہوں. دیکھو اپنی تفصیلیں دیکھو کہ یہ سورت کب نازل ہوئی. اس جنگ کا غزوے کا نام ہے ذات السلاسل. کیا سلاسل کی کیا مانی؟ زنجیر والی جنگ. کیا
زنجیر والی، یہ بنی سلیم قبیلہ تھا جس نے یہ سازش کی تھی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں مدینے میں رات کو پر حملہ کریں اور سب کو قتل کریں۔ یہ رسول کو خبر پہنچ گئی، کتنا بڑا خیر میرے ملک ہے، تمہارا غلام آباد کا میں کیا کروں؟ واقعی پنجاب والے مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن میرے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کیا کہ بنی سلیم قبیلے نے کوشش کی، سازش کی کہ جتنے وقت مدینے میں مسلمانوں کو قتل کریں۔ یہ خبر رسول کو پڑ گئی، تو قرآن میں تو کہیں نہیں کہ اللہ نے بتایا ہو، اللہ نے وہی کیا ہو، تو کہتا ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں، تو یہ رسول کو کیسے پتا چل گیا؟ رسول کو کیسے پتا چل گیا؟ پوری توجہ۔ اور تفاسیر نے، تاریخوں نے لکھا کہ رسول نے ایک ساتھ نام تفسیر میں ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا تمام مسلمان بھائی کے لیے۔ رسول نے کسی صحابی کو بھیجا، وہ واپس آیا، پھر دوسرے کو بھیجا، وہ بھی واپس آیا، تیسرے کو بھیجا، نام اگر نام نہ ہو تو میں آ رہا ہوں، تمہیں کو پھر میں آ رہا ہوں۔ رسول نے تیسرے کو بھیجا، وہ بھی واپس آیا، اب ایک کا نام لینا چاہتا ہوں۔ تو عمر بن عاص نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا چالاک ہوں، میرا کتنا بڑا جملہ، نعرہ حیدری، میں بڑا چالاک ہوں، مجھے بھیجو، ان کو میں ختم کروں گا۔ وہ بھی ناکامیاب ہوا۔ تو جناب رسول نے جب یہ پتا چلا کہ سارے ناکامیاب آئے تو رسول نے مسجد میں خطبہ دیا اور کہا میرے پیارے صحابی، اب وہ جائے گا جو کبھی خالی نہیں آئے گا۔ صحابی نے دیکھنا شروع کیا، رسول ممبر پہ اترے، علی کو گلے سے لگائے، علی کو گلے سے لگا، یا علی اب آپ جائے، اب آپ جائے۔ مجھے کیا سمجھ ممبر کی کہ جب رسول چلے ہیں، علی چلے ہیں، تو رسول مدینے سے باہر نکلے اور مسجد احزاب تک علی کو چھوڑنے کے لیے آئے، مسجد احزاب تک علی کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ علی نے پتھریلی زمین کا سہارا لیا، وہاں سے صبح سویرے پہنچا، کن کو قتل کیا، کن کو زنجیروں میں پکڑا، اور حیران ہوں میں کہ جب دوسری رات ہوئی، اب علی وہاں سے چلنے لگے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ علی رسول ساری رات سویا نہیں، مسجد میں چلتا رہا اور اپنے منہ باتیں کرتا رہا، میرا بھائی ابھی وہاں پہنچا ہے، میرا بھائی ابھی وہاں پہنچا ہے، ابھی بھی کسی کو مستی نہ آئی، میرا بھائی وہاں نہ آیا، میرا بھائی وہاں پہنچا ہے، میرا بھائی وہاں نعرہ حیدری، وہاں پہنچ کے نعرہ حیدری، میرا بھائی وہاں، میرا بھائی وہاں پہنچا، میرا بھائی وہاں پہنچا۔ صاحب فرماتے ہیں کہ جب رسول نے فجر کی نماز پڑھائی تو سورت عادیات کی تلاوت کی جو ہم نے کبھی نہیں سنی، پوری توجہ چاہ رہا میرے بھائی آگے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے کیا کہہ رہا جیسے ہی رسول نے یہ پوری سورت پڑھی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، تو صحابہ کرام نے نماز ختم ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ تو ہم نے سورت سنی نہیں تھی، یہ آپ نے پہلی نظمہ پڑھا ہے۔ تو رسول نے میں اس سورت میں اللہ نے مجھے بھائی کے فتح کی خبر دی ہے، پتا چلا نتیجے کا کہ اللہ نے جو گھوڑوں کی قسم کھائی ہے تو حقیقت میں یہ گھوڑوں کی قسم نہیں، یہ اسی ہستی کی قسم ہے جو اس گھوڑے پر سوار ہوا تھا۔ ارے افسوس کی بات ہے جس گھوڑے پر علی سوار ہو جائے، اللہ اسی گھوڑے کی قسم کھائے۔ ارے جب سواری کا یہ مقام ہے تو سوار کیا ہوگا؟
کی غالب. اور جب رسول نے علی کی فتح کی خبر دی تو تمام صحابیوں کو کہا چلو میرے بھائی کا استقبال کرو مدینے سے باہر. میرے بھائی کا استقبال کرو. اور جب تمام صحابی رسول کے ساتھ چلے اور جیسے ہی علی کی نظر رسول پر پڑی تو مؤرخین نے لکھا کہ علی گھوڑے سے اترنے لگا. تو رسول نے یا علی تب تک نہ اترنا جب تک میں موجود. بڑا جملہ ہے چاچا, اگر آدم علی کا استقبال کرتا تو عزت نہیں, ابراہیم اور عیسیٰ علی کا استقبال کرتے تو عزت نہیں. اب جس کا رسول استقبال کرے اور مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ جیسے ہی رسول پہنچے تو دیکھتے ہی ایک جملہ کہا یا علی لولا ان تقول فیک طوائف من امتی ما كانت نثارا فی ابن مریم لقلت اليوم فیک مکانا لا تمر بملئ من المسلمین الا واخذ التراب من تحت رجليك وفضلتهك يستشفون به. یا علی اگر مجھے اپنی امت کی گمراہی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ آپ کو وہ نہ کہے جو نصاروں نے عیسیٰ کو کہا تھا تو آج میں تمہارے بارے میں ضرور کرتا ہوں. یعنی اگر آپ مجھے مسلمانوں کے بارے میں امت کے بارے میں یہ خوف نہ ہوتا کہ کہیں آپ کو وہ نہ کہے جو نصاروں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا تھا تو آج میں ضرور آپ کے بارے میں کہتا. اور تو جہاں سے گزرتا تو لوگ آپ کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر جاتے اور ارے کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. میں نے بڑا سمجھ میں آ گئی بات. تو دو باتیں مجھے کرنی ہے. میں نے ایک جملہ کیا کہ اتنا تو پتا چلا کہ جس چیز کی اللہ قسم کھاتا ہے وہ مقدس ہوتی ہے, تعظیم کے لائق ہوتی ہے. اللہ نے ہر گھوڑے کی قسم نہیں کھائی, اس گھوڑے کی قسم کھائی جس کا تعلق علی سے. ابھی تو میرا بھائی آیا تو مجھے جانا ہے, پوری توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں آ گئی. اتنا تو پتا چلا نا کہ اللہ قسم کھاتا ہے اس گھوڑے کی جس کا تعلق علی سے اور علی کے لشکر سے. پتا چلا عزت تو واجب ہو گئی نا جس کی اللہ قسم کھائے. ارے ابھی تمہیں پتا نہیں چلا یا تو کہو کہ یہ بدعت ہے, پہلی فتویٰ اللہ پر دو کہ یا اللہ تم نے گھوڑے کی قسم کھائی. اللہ کا تمہیں کیا پتا کہ اس کی نسبت کس سے ہے, ارے ہم ہر ایک کی عزت نہیں کرتے, چاہے امیر ہو چاہے نواب کا بیٹا ہو چاہے فقیر ہو. ہم جانور بھی اسی کی عزت کرتے ہیں جو نبی اور امام کے کام آئے. ارے جو گھوڑا علی کے کام آیا اس کی اللہ نے قسم کھائی تو ہم جس گھوڑے کی عزت کرتے ہیں اس کا تعلق حسین سے ہوتا ہے. پتا چلا کہ جو چیز چاہے جانور کیوں نہ ہو اگر ان سے نسبت کرے تو اس کی عزت واجب ہے. اور اللہ نے الٹی ہوئی مٹی کی قسم کھائی, گرد و غبار کی قسم کھائی. یہ تو مٹی ہے, گھوڑی کے سمو کی مٹی ہے, ٹاپو کی مٹی ہے. اور آگے اب میں نسبت کو دیکھتا ہوں اس کا تعلق کسی سے ہے, اس کا تعلق کسی سے ہے. ارے اگر کسی گھوڑے کے مٹی کا تعلق اسی گھوڑے سے ہو جائے جس کا تعلق علی سے ہے تو وہ عزت کے قابل ہے. تو ہم ہر ایک مٹی کی قسم عزت نہیں کرتے, ہم عزت کرتے ہیں خاکے شفا کی جس کا تعلق حسین سے ہوتا ہے. دوستوں سلام ہو بڑے جملہ کرنا چاہتا ہوں, بھائی میرا مسا بڑھے گا. میں نے کیا میرے دوستوں کہ ہم عزت کرتے ہیں, جانور بھی اسی کی ہم عزت کرتے ہیں جو کام آئے نبی کے اور امام کے.
ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ہم کو اللہ نہیں مانتے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، منتخب تواریخ میں آیت اللہ شیخ تقی نے لکھا کہ کائنات میں کچھ ہستیاں ایسی گزرتی ہیں جنہوں نے زندگی میں بچت کی تھی کہ ہمیں بیڑی سمیت دفن کرنا، رسم سفید سمیت دفن کرنا، کہا سب سے پہلا ہمارا ساتواں امام۔ جب زہر مل گئی تو بچت کی کہ مجھے بیڑیوں کے سمیت دفن کرنا، اور دوسرا حجر بلودی جس کے مزار شام کے باہر ہے، یہ بھی مولا علی کا موقع تھا، اس نے بھی بچت کی تھی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے رسموں سمیت دفن کرنا۔ اور تیسری ہے حسین کی بیٹی سکینہ، تیسری ہے حسین کی بیٹی سکینہ۔ ہاں میرے دوستو، یزید نے کہا تھا نا کہ غسل کا بندہ میں انتظام کروں گا، اور جناب سکینہ کے کانوں میں جب یہ بات پڑی تو کہا بھیا یزید کا احسان نہ لینا، بھیا اسی کالے چولے کے ساتھ مجھے دفن کر دینا، اور بھیا جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میری رسیاں نہ کھولنا۔ ہاں دادا نے جب تو دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو کوئی تختہ لے کر آتے ہیں جس پر اس کا غسل ہوتا ہے۔ آج بھی شام کے درمیان کوئی چھوٹا سا پتھر موجود ہے، کسی پتھر پر لٹا کر جناب زینب نے سکینہ کو غسل دیا۔ ہاں میرے دوستو، ہمیں کیا پتا، ابھی جیسے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا، یہ غریبوں کا فرق ادا ہے۔ ہاں میرے دوستو، ہمارا ساتواں امام 14 برس زندان میں رہا، لیکن میں نے تو یہی پڑھا کہ جب ہی کہا تو یہی کہا۔ داروغہ کہتا ہے میں زندان سے گزرتا تھا تو ساتویں امام کی آواز آتی تھی، ہائے دادی زینب، ہائے آقا دادی سکینہ۔ تو کہا، میں نے پوچھا مولا آپ 14 برس زندان میں رہے، کبھی اپنی تکلیف کو نہیں روئے؟ تو کہا داروغہ تو نے عادل سے کام نہیں دیا، میرے ساتھ بہنیں نہیں ہیں، میرے ساتھ بیٹیاں نہیں ہیں، میرا سلام ہوتی دادی زینب۔ تو جب شام کے شہر میں آئی تھی تو مغرب کی آزانیں آئی، اور جب یزید کے دروازے پر پہنچی تو فجر کی آزانیں آئی۔ اندر نہیں چلنا تو زینب نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ اچھا ہوتا آج زینب مر گئی، اچھا ہوتا آج زینب مر گئی ہوتی۔ ہاں دادا نے ہوتے تو بی بی زینب سے پوچھو، یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے، مصیبتیں بتانے کے لیے کہا، اور کہا بیٹا بابا علی نے مجھے اسی سے رمضان کی صبح کو مسجد کی تھی کہ بیٹا جب دربار میں جائیں تو نہ دیری کرنا۔ بی بی زینب نے 2 لفظ کہے، نادریل، یا کہتے سجاد نے فرمایا میرا دادا پہنچ گیا، اور جیسے ہی پہنچا، جیسے نقاب الٹا تو بی بی زینب نے جو پہچانا تو بی بی زینب بابا کے پاس نہیں گئی، بی بی زینب نے جناب ام کلثوم کو کہا بہن کسی کے بعد جلی ہوئی چادر ہو تو لے کر آؤ، میں ساری زندگی ننگے پر بابا کے سامنے نہیں آئی، آج میرا بابا مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ ارے ہاں چادر ہوتی تو ملتی۔ اب جناب علی آگے بڑھے، بیٹی کو گلے سے لگایا، بیٹا حسین کا بڑا ارمان، انہیں لیلا اکبر کا بڑا ارمان، انہیں فرما قاسم کا بڑا ارمان، انہیں رباب افضل کا بڑا ارمان، لیکن جناب علی کی نظر سکینہ کے کانوں پر، جن کانوں سے خون بہ رہا تھا۔ علی آگے بڑھے، کہا آؤ سکینہ، آؤ سکینہ، کہا ان سے ملو جنہوں نے بلایا ہے، میں نے تو نہیں بلایا، بیٹو نے بلایا ہے، ان سے ملو نے یہ کہنا تھا۔ یا جناب علی نے کہا سکینہ میں آپ کا دادا نہیں لگتا، تو دادے کا نام ہے سکینہ دوڑی، سکینہ دوڑی، علی بیٹھ گیا، جناب سکینہ نے آ کر دونوں بار دادا کے گلے میں جائے اور کہا دادا دادا آج تو آپ کو پتا چلا کہ بیٹی باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے، دادا مجھے زینب آپ کی بیٹی تھی جب بیٹی نے بلایا تو دوسرے سے خاص پہنچ گئے، اور جب تسلیم محرم کو میرا بابا سنا رہا تھا میں کربلا کے میدان میں دوڑتی رہی، ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟ دادا سرت کہاں تھے؟ تو یہ جملے تھے، یہ جناب علی نے کمیز کے بٹن کھولے اور کہا بیٹا ذرا میری گردن کو دیکھو، ذرا میری گردن کو دیکھو۔ جیسے جناب سکینہ کی دادا کی گردن میں نظر پڑی رونے لگے، دادا یہ آپ کے گردن پر خنجر کا نشان کا ہے، دادا یہ آپ کے گردن پر خنجر کا نشان کا ہے۔ کہا بیٹا سکینہ جب تم کربلا کے میدان